बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमें पता चला था फ़ौजी अहलकार है। फ़ौजी अहलकार है वो शख्स जो धरने पर इस्लामाबाद में गज़ा के लोगों से इजहारी यकजहती के लिए जो धरना जारी था, उस धरने पर गाड़ी चढ़ा गया था। 2 लोग जान से गए, 4 से 5 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तला हमारे सामने थी, और वो शख्स वहाँ से गाड़ी ले जाने में कामयाब भी हो गया था, वहाँ से फ़रार भी हो गया था। पता चला था फ़ौजी अहलकार है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से सामने आई हैं। पुलिस ने ख़ुद क्या बताया है, वो शख्स अब कहाँ पर है, ये तफसीलात हमारे सामने आ गई हैं। इसके अलावा एक तस्वीर जिसमें हमने देखा इस्लामाबाद पुलिस का एसएसपी गालिबन खान ज़ेब या ज़ेब खान, वो ऐसे उंगली उठाकर सेनेटर मुश्ताक के सामने मौजूद है, ऐसे, और उसके चेहरे पर हमें सख्त गुस्सा नज़र आ रहा है, एग्रेशन नज़र आ रहा है, और सेनेटर मुश्ताक उसके सामने है। बहुत वायरल है ये तस्वीर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह, और इस तस्वीर पर बात की जा रही है। इस तस्वीर के हवाले से कुछ मज़ीद मालूमात भी आई हैं, और एक तस्वीर जो सोशल मीडिया पर उस तरह से वायरल नहीं है, अब इस तस्वीर की एसएसपी ज़ेब खान की इस तस्वीर की जस्टिफिकेशन के तौर पर पेश की जा रही है, जस्टिफिकेशन के तौर पर। इन तमाम चीज़ों की इस वीडियो में बात करेंगे, और हमारे यहाँ एक अदद ऐलान और किया गया है कि अब मज़ीद क्या हो सकता है। इन तमाम चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले बात उस तस्वीर की, ये फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब और मुजाहिरीन मुसलसल धरने पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर ये तस्वीर सामने आई। एसएसपी पर बड़ी तनकीद हुई। ये साबिका फ़ौजी अहलकार हैं जिन्होंने सीएसएस किया, और सीएसएस करने के बाद अब ये एसएसपी हैं। इनकी तरफ से ये वजाहत आई कि हम तो यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, मुसलसल ड्यूटी दे रहे हैं। जब ये शुरका, इनको जो जगह दी गई है, इनको जो बताया गया है कि यहाँ तक आप मुजाहिरा कर सकते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे, तो फिर इनसे ये बात करते हुए ये सब कुछ हुआ है। इस तरह की वजाहत आई, सोशल मीडिया पोस्ट आई हमारे सामने कि ये इसलिए हुआ है। एक तस्वीर और आई, उस तस्वीर में सेनेटर मुश्ताक भी ऐसे उंगली करे, ऐसे उंगली उठाकर उस एसएसपी से बात कर रहे हैं। तो ये गालिबन बिल्कुल एक वक्त के आसपास की तस्वीर हैं, क्योंकि दोनों का लिबास भी एक ही है। बाद में हमें एसएसपी ऐसे नजर आया। एसएसपी की तस्वीर ज़्यादा वायरल है। जो लोग ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना कि सेनेटर मुश्ताक ने भी उंगली उठाई थी यूं, तो फिर एसएसपी साहब ने उंगली उठाई है, तो ये जो मोहतरम एसएसपी साहब हैं, ये उंगली कैसे उठा सकते हैं? एक, ये टैक्स पेयर मनी से तनख्वाह लेते हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि ये यहाँ पर ड्यूटी अंजाम दें। एसएसपी साहब जो हैं, वो अपने ओहदे की जो एक ताकत है, उसके घुमंड में गालिबन ये कर गए हैं। लेकिन जिस शख्स सेनेटर मुश्ताक की बात हो रही है, तो मुश्ताक साहब ने उंगली उठाई तो क्या हुआ था? मुश्ताक साहब वहाँ पर मुसलसल धरने पर मौजूद हैं। मुश्ताक साहब ने बार बार ये देखा है कि वो गज़ा के मजलूमों के इजहार यकजहती के लिए जब जब निकले हैं, तो रियासत ने डंडा उठाया है, रियासत ने बंदा उठाया है, रियासत ने उठा के बंदा गाड़ी में फेंका है, गिरफ्तार किया है, सलाखों के पीछे डाला है। रियासत ने स्टेडियम में जब फ़लस्तीन के हक़ में नारा लगा है, तो लोगों को गिरफ्तार किया है। रियासत ने सड़कों पर जब फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहिरा हुआ है, तो लोगों को गिरफ्तार किया है। मुश्ताक साहब को अहलिया और बच्चों के सामने गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। जब ये सब कुछ हुआ और मुश्ताक साहब के सामने, वो वहीं पर सोए हुए थे, वहीं पर सो रहे हैं, उनके कारकुनान, उनके साथ मौजूद लोग जान से गए हैं, शहीद हुए हैं, तो मुश्ताक साहब तो उंगली उठा के सवाल कर सकते हैं, वो मजलूम हैं। ये एसएसपी साहब जो अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं, ये किस चक्कर में उंगली उठा के इतने एग्रेशन के साथ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप अवाम के खादिम हैं, आप बात ऐसे नहीं कर सकते। ये एक आम आदमी का, एक सिविलियन का आपको साफ साफ बताना है कि आप ये नहीं कर सकते। दूसरा, इसी धरने में जो वाक़या पेश आया, अब उसकी मज़ीद तफसीलात आ रही हैं। आज ये सुबह ट्वीट किया गया हामिद मीर साहब की जानिब से। डॉन की खबर थी। डॉन की खबर क्या बताती है? डॉन की खबर बताती है कि वो ड्राइवर जिसने क्रश कर दिया 2 लोगों को जिना एवेन्यू पर, जो धरने पर बैठे हुए थे मंडे के रोज़,
یہ جورسڈکشن ہے کوہسار پولیس اسٹیشن اسلام آباد کی. یہ اب حوالے کر دیا گیا ہے ملٹری پولیس کے کیونکہ پتہ یہ چلا کہ یہ خود لیفٹیننٹ ہے, کمیشنڈ آفیسر ہے, اور ساتھ ہی یہ ایک آفیسر کا بیٹا ہے. سوشل میڈیا پہ بڑی بات ہو رہی ہے, آفیسر کا بیٹا ہے. اس میں 4 لوگ زخمی ہوئے. ایک پولیس انسپیکٹر جو ہے بھی زخمی ہوا تھا. یہ گاڑی ان پر چڑھ دوڑی تھی ریڈ زون کے باہر, اور پھر وہ ایوب چوک کی طرف گاڑی بھگانے میں کامیاب ہو گیا تھا. کوہسار پولیس نے جو دفعات لگائیں وہ تھیں 322, 337, 427, 279, اور یہ تعزیرات پاکستان کی دفعات لگائی گئیں. یعنی اس پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ 302 لگانی چاہیے. یہ ظاہر ہے کہ گاڑی چڑھانے کا معاملہ تھا, یہ کوئی گن سے اٹھا کر یا چھرا گھونپنے کا معاملہ نہیں تھا, اس لیے اس پر 302 نہیں لگی ہے. پولیس کے ترجمان تقی جواد جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ڈرائیور ایک لیفٹیننٹ ہے پاکستان آرمی کا, اور یہ ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہے. پولیس ترجمان تقی جواد کہتے ہیں کہ یہ ایک لیفٹیننٹ ہے پاکستان آرمی کا, کمیشنڈ آفیسر ہے, اور ایک بریگیڈیئر کا بیٹا ہے. اس کو حوالے کر دیا گیا ملٹری پولیس کے تاکہ مزید قانونی کارروائی کی جا سکے. یہ جو پولیس ترجمان تقی جواد صاحب ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ سینئر آرمی آفیسر جو ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اس آرمی سے آفٹر دا انسیڈنٹ. یہ ان کا بتانا ہے. ابھی اس حوالے سے ہمارے سامنے مزید معلومات نہیں آئی ہیں. میں اب یہ ڈان کی خبر پڑھ رہا ہوں تو وہ چھوٹے سے فونٹ میں کچھ چیزیں آگے پیچھے مس ہو جاتی ہیں. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو گاڑی اس واقعے میں انوالوڈ ہے اس کا جو ڈرائیور ہے وہ تو یہ لیفٹیننٹ ہے, لیکن گاڑی رجسٹرڈ ہے بریگیڈیئر جو ان کے باپ ہیں ان کے نام پہ. اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ڈرائیور جو تھا وہ باقی کے فوری بعد اریسٹ ہو گیا تھا. ان کے والد جو بریگیڈیئر ہیں وہ بھی پہنچا, بریگیڈیئر بھی تھانے, اور پہنچنے کے بعد اس نے یہ کوشش کی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے کہ اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے. لیکن پھر پہنچے ملٹری پولیس کے اہلکار. یہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے however after the MP and other departments of the army learned about the incident they arrived. تو وہ تھانے پہنچے اور took custody of the lieutenant. تو وہ پھر اس کے بعد اپنی تحویل میں اس کو لے کر چلے گئے. جنا ایونیو پر جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے, اور بتایا گیا کہ گاڑی چڑھانے کے بعد, لوگوں کو کچلنے کے بعد جو ڈرائیور ہے وہ ایوب چوک کی طرف فرار ہو گیا تھا. جو وہاں پر موجود لوگ تھے انہوں نے پیٹرولنگ پولیس کو بتایا. پیٹرولنگ پولیس نے کارروائی کی, اور پیٹرولنگ پولیس نے کارروائی کرنے کے بعد اس ڈرائیور کو گرفتار کر لیا. جو لوگ شہید ہوئے ہیں خبر میں بھی اور FIR میں بھی, جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. محمد رومان ساجد اور ایک نامعلوم شخص جن کی شناخت نہیں ہو سکی, یہ شہید ہوئے ہیں. جو نامعلوم شخص ہیں ان کی عمر 40 سے 45 کے درمیان بتائی جا رہی ہے. آن دا اسپاٹ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی. محمد طلحہ الیاس, حماد حسن, فیصل حیات اور انسپیکٹر اعجاز احمد یہ زخمی ہونے والے ہیں. تو جو جاں بحق ہوئے رومان ساجد اور 4 زخمی ان کے نام ہمارے سامنے آ گئے. یہ بتایا جا رہا ہے ڈان کی خبر میں کہ واقعے کے 2 دن کے بعد انٹیلیجنس کمیٹی نے 22 مئی کو جو ہے وہ یہ جو غزہ کے شرکا ہیں, غزہ مارچ کے شرکا, ان کے اس دھرنے پر ریزرویشنز کا بھی اظہار کیا تھا. یہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے, رومان ساجد کا نام ہے, انسپیکٹر اعجاز کا نام ہے, مزید 3 زخمیوں کا نام ہے. یہ جو لیفٹیننٹ صاحب ہیں ان کا نام ڈان کی خبر میں نہیں ہے. ان کے والد بریگیڈیئر کا نام ڈان کی خبر میں نہیں ہے. FIR سوشل میڈیا پر ہمارے سامنے آئی ہے, اور عام طور پر ہوتا ہے نا کہ کسی ایک FIR میں کسی ایک یوزر نے کوئی ایک چیز ہائیڈ کر دی کہ یہ سینسٹیو ہے, کسی کی پرائیویٹ انفارمیشن ہے, نہیں دی جا رہی. تو FIR سوشل میڈیا پر سامنے آئی, اس میں یہ چیزیں ہائیڈ تھیں. میں نے آپ سے عرض کیا کبھی کچھ لوگ ہائیڈ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ پوری کی پوری چیز جانے دیتے ہیں. باقی کی انفارمیشن جو ہے وہ نہیں آ رہی, نہ ڈان کی خبر میں آ رہی ہے, نہ پولیس بتا رہی ہے. تو لیفٹیننٹ صاحب کا ایک نام ہوگا, وہ نام سامنے نہیں آ رہا. بریگیڈیئر صاحب کا ایک نام ہوگا, وہ نام سامنے نہیں آ رہا. تو یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ چل رہی. یہ چیزیں پتہ چلنی چاہیے, ان کا جواب آنا چاہیے. جب
شہید ہونے والوں کا نام ہے، زخمی ہونے والوں کا نام ہے، تو زخمی کرنے والے کا، کچل کر مار دینے والے کا نام بھی آنا چاہیے، لیکن نام نہیں آیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ آنا کیوں ضروری ہے؟ سوشل میڈیا پر اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ شاید کسی اور بڑے آفیسر کے صاحبزادے ہیں، یہ انفارمیشن جو ہے وہ درست نہیں ہے جو ڈان کی اخبار میں یا پولیس آفیشلز کی جانب سے دی جا رہی ہے، یہ اس سے بڑے آفیسر کے نام صاحبزادے ہیں۔ سوشل میڈیا پر 2 آفیسرز کے نام بھی آ رہے ہیں، 2 بڑے آفیسرز کے، چونکہ ابھی کچھ کنفرم نہیں ہے تو اس لیے میں وہ نام نہیں لے رہا، لیکن سوشل میڈیا پر یہ نام آ رہے ہیں 2 مزید آفیسرز کے۔ ایک یہ سچویشن ہے، تو میں نے کہا تمام آپ کے سامنے رکھیں۔ دوسرا کیا ہوا ہے، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی، 3 اسٹار جنرل ریٹائرڈ، یہ سیکرٹری دفاع بھی رہے ہیں غالباً پیپلز پارٹی کے دنوں میں۔ لودھی صاحب نے کہا خطرناک صورتحال کو پہچانو، سختی اور ضد کا ماحول ختم کرو اور ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگا لو، ورنہ دشمن تمہیں الگ الگ کر کے ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ میری تمام بہن بھائیوں اور نوجوانوں سے استدعا ہے کہ کسی سیاسی یا غیر سیاسی گروہ کا ساتھ دینے کی بجائے پاکستان کی خاطر سب کو اس وقت کسی سیاسی یا غیر سیاسی گروہ کا اس جھگڑے میں ساتھ دینے کی بجائے پاکستان کی خاطر سب کو بات چیت اور مفاہمت پہ آمادہ کریں۔ یہ سیاسی کھیل اور غیر قانونی ظلم و ستم بند کریں اور پوری قوم کو اس اذیت سے نجات دلائیں۔ کیا اب بھی آپ دیوار پہ لکھا نہیں پڑھ پا رہے؟ یہ بات ہو رہی ہے۔ اب ان حالات میں نجم سیٹھی صاحب نے ایک تصویر ہمیں دکھائی ہے۔ سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جو حالات ہیں یہ حالات ایسے تو نہیں رہیں گے، کبھی بھی اصول ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ نہیں رکتی، یا تو وہ خرابی کی طرف بڑھتی ہے یا بہتری کی طرف بڑھتی ہے۔ یہاں سے سیٹھی صاحب کا کہنا ہے کہ بہتری کی طرف بڑھنے کے آثار بہت کم ہیں۔ جب یہاں سے حالات آگے بڑھیں گے تو ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، تناؤ کی صورتحال، خیبر پختونخوا حکومت، پاکستان تحریک انصاف کے سامنے اسٹیبلشمنٹ، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا حکومت جواب دیتے ہوئے، پی ٹی آئی کے لوگ اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیتے ہوئے، تو یہ صورتحال یہاں سے خرابی کی طرف بڑھے گی۔ سیٹھی صاحب کہتے ہیں ایمرجنسی یا فائنینشیل ایمرجنسی لگے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی صورتحال کنٹرول نہیں ہوگی اور پھر پی سی او لگے گا۔ سیٹھی صاحب بتاتے ہیں کہ پھر پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر یہ لگے گا، غالباً عبوری آئینی حکم یا قانون یہ آ جائے گا، اور اس کے تحت پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے، کیونکہ آئین معطل ہو جائے گا، عدالتیں فارغ ہو جائیں گی، ججز فارغ ہو جائیں گے، جو پی سی او کے تحت حلف اٹھا لیں گے وہ چلیں گے، باقی نہیں چلیں گے۔ یہ سیٹھی صاحب نے بتایا ہے۔ ہمارے ہاں 1981 میں لگا ضیاء الحق تھے، ہمارے ہاں 99 میں لگا پرویز مشرف تھے، ہمارے ہاں 2007 میں لگا پرویز مشرف تھے، لیکن چل نہیں پایا۔ اب اگر کچھ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو یہ جمہور کے لیے ہے، یہ ملک ایک آئین کے تحت چلنا ہے، تو یہ اب آگے چل پائے گا یا نہیں چل پائے گا، یا کچھ عرصہ چل پائے گا اس کے بعد نہیں چل پائے گا، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ لیکن اس طرح کی سچویشن لوگوں کو دکھائی جا رہی ہے۔ ان حالات میں یاد رکھیے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت، ان کا وزیر اعلیٰ، انہیں جو ملک کی ایپیکس SIFC کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں بھی نہیں بلایا گیا ہے، تو خلیج بہت گہری ہوتی جا رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔